بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی فضیلت، اہمیت اور برکات۔ انگریزی تعلیم کے مقاصد۔ آج کا یہ عنوان علم کی فضیلت، ثمرات العلم، کہ علم کا ثمرہ کیا ہے، علم کی افادیت کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کے حاصل کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی تعلیم ہے، انگریزی تعلیم کو رائج کرنے والوں کا ایک خاص مقصد تھا جس سے آپ تمام لوگ واقف ہیں، یعنی دنیا کمانا اور دنیا میں عیش و آرام سے رہنا۔ اسی طرح اسلامی تعلیم جو علم الہی ہے، جسے انبیاء علیہم السلام لے کر آئے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ مساوات پیدا ہو، قرآن کریم کا حکم عام ہو، دنیا میں خدائی نظام کو برتری حاصل ہو، وہی نظام نافذ ہو، انسانوں کے وضع کردہ قوانین اور ضوابط جن سے انسانیت کرہ رہی ہے ان سے نجات ملے۔ تاریخ کی کتابیں دیکھیں، فلسفہ اور منطق دیکھیں، ان تمام علوم پر انسانوں اور مسلمانوں کا اجماع بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں ہمیں صرف ایک چیز پر متفق ہونے کا سبق ملتا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر انعام کیا، تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور اس وقت پورے عالم میں تمہیں فضیلت عطا فرمائی، مال اور دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے۔ دیکھو، سینکڑوں انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی شان سے نوازا تھا اور انہیں بہت زرخیز جگہ عطا فرمائی۔
لیکن مال اور دولت ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی کی طبیعت عیش و عشرت کی طرف مائل ہو جاتی ہے، آدمی عیاشی میں پڑ جاتا ہے، اور جب عیش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ذلت آ جاتی ہے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ وہ ذلت کو عزت سمجھنے لگ جاتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے عزت کی جگہ ذلت لے لیتی ہے، اور فرد یا معاشرہ گرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی ساکھ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ اپنا مقام کھو دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوئے، حضرت دانیال علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال اور دولت عطا فرمائی ہے، اس پر اتراؤ نہیں، اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ، اس کے احکام کی تعمیل کرو، ورنہ بے عزت ہو جاؤ گے، اور یہ بے عزتی صرف تمہاری حد تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس میں مبتلا رہیں گی۔ لہذا اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنی نسلوں پر رحم کھاؤ۔ لیکن جب عیش کا نشہ کسی قوم پر چڑھ جاتا ہے تو اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی۔ تو جب نبی کے کہنے پر کوئی عمل نہیں کیا، کان نہیں دھرے، اور عیش میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت و نصر کو مسلط کر دیا۔ یہ مشرک بادشاہ تھا اور عراق کا رہنے والا تھا، اس نے ان پر اور بیت المقدس پر چڑھائی کر دی۔ اس الغار میں 70,000 بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے۔ ان کے گھروں میں جو قیمتی مال اور جواہرات تھے اس نے وہ لوٹ لیے، اور 70,000 بنی اسرائیل کو غلام بنا کر لے گیا۔ ان غلاموں میں جن کو قید کر کے لے گیا تھا، ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہیں اسی دن سے ڈراتا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اور آج تم مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اپنے ساتھ مجھے بھی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور دیگر غلاموں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر بخت نصر عراق لے گیا، اور سب کو جیل میں بند کر دیا۔ اب جب قوم والوں سے عیش چھن گیا اور جیل کی صعوبتوں میں پڑ گئے، تو حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی تھی، ہم خطاوار تھے، آج ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی بہت شفیق ہوتا ہے، ہر نبی کو اپنی امت سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، جیل خانے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دو، میرے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ چنانچہ اس جیل میں اپنی قوم کو توبہ کی توفیق ملی، اور پوری قوم اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ چہرہ ذکر الہی کے نور سے دمک اٹھا، اور جو نہایت عیش پرست تھے وہ بھی تقوی اور طہارت کا لباس پہن چکے تھے۔ اب قید خانہ خانخواہ بن چکا تھا۔ جیل کے انچارج نے جو انقلاب دیکھا تو وہ بھی حضرت دانیال علیہ السلام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے بھی حضرت دانیال علیہ السلام سے محبت پیدا ہو گئی، اسے بھی مرد حق کی پیشانی کا نور نظر آنے لگا۔ کسی نے خوب کہا ہے، مرد حق کی پیشانی کا نور، مرد حق کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے، پیش ذی شعور۔ اس نے بہت سی رعایات ان کے ساتھ شروع کر دیں۔ اب جیل سے ذکر اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں۔ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد بخت نصر نے ایک خواب دیکھا، اور بہت عجیب قسم کا ہیبت ناک خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد جب صبح اٹھا تو خواب بھول گیا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے نجومی بیٹھا کرتے تھے جو غیب کا علم رکھنے کے دعوے دار بھی تھے۔
اس نے سب کو بلایا اور کہا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ نجومیوں نے پوچھا خواب کیا دیکھا تھا؟ اس نے کہا خواب تو میں بھول گیا ہوں۔ نجومیوں نے کہا جب خواب یاد نہیں تو تعبیر کہاں سے دیں؟ خواب بتاؤ گے تعبیر بتائیں گے، جب خواب ہی بھول گئے تو تعبیر کس چیز کی؟ اس نے کہا تم جو غیب کے علم کے دعوے دار ہو اور تنخواہ بھی لے رہے ہو، ایک خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے تو تمہاری ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے غصے سے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر مجھے خواب کی تعبیر چاہیے ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب نجومی بہت پریشان ہوئے کیونکہ انہوں نے بہت سے دعوے کر رکھے تھے، ہمارے پاس فلاں فلاں علم ہے، اور ادھر بادشاہ الجھن کا شکار ہے کیونکہ اس نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اور بھول گیا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو جیل میں معلوم ہوا اس وقت بادشاہ سخت الجھن میں مبتلا ہے۔ اس نے جیل کے حاکم کو بلایا اور اس سے کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ دانیال تمہارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے اور تمہیں پریشانی سے نکال سکتا ہے۔ جیل کے حاکم نے کہا میں تو پہلے ہی آپ سے متاثر ہوں اور عقیدت مند بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں اگر کوئی بادشاہ کی الجھن کو دور کر سکتا ہے تو وہ آپ ہی ہو سکتے ہیں اور حقیقت تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تم جا کر بادشاہ کو میری بات بتلا دو، اس سے تم کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور مجھے بھی نفع ہوگا۔ تمہارا فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہیں انعام مل جائے گا اور مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ مجھے رہائی مل جائے گی، اور جب مجھے رہائی مل جائے گی تو میں اپنی قوم کی رہائی کی کوشش کروں گا۔ جیل کے حاکم نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ میرے قید خانے میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو آپ کے خواب کو بھی جانتا ہے اور اس کی تعبیر بھی جانتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بخت نصر نے اسے حکم دیا کہ اسے جا کر آزاد کر دو اور جلدی سے میرے پاس لے کر آ جاؤ تاکہ میری پریشانی ختم ہو جائے۔ چنانچہ حاکم دوڑتا ہوا آیا، حضرت دانیال علیہ السلام کو بیڑیوں سے آزاد کر دیا، انہیں شاہی لباس پہنایا اور بڑے اعزاز کے ساتھ شاہی دربار میں لے آیا۔ دربار لگا ہوا تھا، بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، علوم غیب کے دعوے دار نجومی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی آمد کا منظر دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی، کیونکہ دربار کا قانون یہ تھا جو وہاں جاتا تھا پہلے بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب پہنچے تو نہ سجدہ کیا اور نہ رکوع کیا، بلکہ اسلامی قانون کے مطابق سلام کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے قریب بلایا اور بڑے اعزاز سے بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کو میرا خواب معلوم ہے؟ جواب دیا ہاں مجھے تمہارا خواب معلوم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تعبیر بھی معلوم ہے؟ جواب دیا ہاں تعبیر بھی معلوم ہے۔ بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا اور حضرت دانیال علیہ السلام اور جیل کے حاکم کو خلوت میں لے گیا۔ بادشاہ نے حاکم سے کہا اگر اس نے خواب سچا بتلا دیا تو تجھے انعام دیا جائے گا، تجھے ترقی دی جائے گی، اور اگر خواب غلط بتلا دیا تو سب سے پہلے تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا میرے دربار کا قانون یہ ہے جو یہاں آتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے، لیکن تم نے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے بہت عجیب اور حکیمانہ جواب دیا، فرمایا کہ میرا سجدہ نہ کرنے میں تیرا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اگر میں سجدہ کر لیتا تو خواب اور خواب کی تعبیر دونوں ذہن سے نکل جاتے۔ سنو، حضرات انبیاء کرام جس طرح عارف کامل ہوتے ہیں اسی طرح عقل میں بھی کامل ہوتے ہیں، ان کی عقل اور فراست کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔
انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت قوی عقل عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے حضرات انبیاء بہت سے فیصلے وحی نازل ہونے سے پہلے اپنی عقل سے کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کو برقرار رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام عقلوں سے زیادہ قوی عقل عطا فرمائی تھی۔ دنیا کے تمام عقلاء اور حکماء اور فلاسفہ کی عقلیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو رکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک سب پر بھاری پڑ جائے گی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔